अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज प्रोग्राम में ख़वातीन और हज़रात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेंस रऊफ़ हसन साहब, आपका मेरा पहला शो है उस वाक़े के बाद जो आपके साथ व्हाट यू हैड टू गो थ्रू। तो मैं आगाज़ में आई जस्ट वांटेड, हमने ज़ाहिर की गुफ्तगू करनी है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके हवाले से अदालतों में जो कुछ चल रहा है और हुकूमत के जो तेवर हैं, इन तमाम मामलात पर बात होगी। लेकिन आगाज़ में मुझे बताइएगा कि आपका जो मामला है उसमें कोई पेशरफ्त हुई? आपको हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से आगाह किया गया कि जो हमलावर थे उनको आइडेंटिफाई किया जा सका या नहीं? FIR दर्ज करवाई थी हमने, उसके बाद आज 9 दिन हो गए, 8 दिन 9वां दिन शुरू हो गया। किसी किस्म का कोई राब्ता पुलिस की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से नहीं हुआ। आपके साथ किसी ने राब्ता नहीं किया? और जो केस है वो क्या आपकी मर्जी मंशा आपका वो, क्योंकि आगाज़ में हमने मेरी गुफ्तगू हुई थी PTI के कुछ लोगों से, अली बुखारी साहब, उन्होंने भी बताया कि जो का बयान है उसको उस तरीके से हिस्सा नहीं बनाया गया, दफ़ात दुरुस्त नहीं लगाई गई। दफ़ात का मसला था, टेररिज्म की दफ़ा नहीं लगाई थी तो उसके बारे में था, लेकिन FIR तो दर्ज हो चुकी हुई है। अब एक्शन उसके ऊपर तो उनका काम है दूसरी। इस सिलसिले में सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट मैंने टेलीविज़न के ऊपर देखी थी कि हमें बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है लोगों को ट्रेस करने में, क्योंकि उन्होंने मेकअप बहुत किया हुआ था। मेकअप बहुत किया हुआ था। रऊफ़ हसन साहब, मैं आपको इससे आप उनकी तरफ से मामले की सीरियसनेस का अंदाज़ा कर सकते हैं। सही, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जो जनरल काउंसिल है उसका इजलास था, जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनको सदर मुंतखब कर लिया गया है मुस्लिम लीग नून का। लेकिन वहाँ पर जो गुफ्तगू है शहबाज शरीफ साहब की जजेस के हवाले से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और हमें अंदाज़ा हो रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत ने उन जजेस को कन्फ्रंट करने का फ़ैसला कर लिया जिनके पास आप लोगों के केसेस हैं। सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब। मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत पाकिस्तान की तरक्की के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके 190 मिलियन पाउंड वो खाना काबा की घड़ी, इसी तरह वो जमीन जो दूसरों से ली। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। आज वो इमरान नियाजी उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। मैं इमरान नियाजी आपको बताना चाहता हूँ, वो वीडियो अगर इस स्क्रीन पे अगर आज चल जाती कि लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। आज इमरान नियाजी, तुम पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हो, वीडियो चलवाते हो। रऊफ़ हसन साहब, यही शहबाज शरीफ, इनके जो मशीर हैं, सियासी मशीर राना सनाउल्लाह, वो अंटिल रिसेंटली स्टेटमेंट्स ये दे रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, PTI बता दे, हम खुद पहुंच जाएंगे डेलीगेशन लेकर। तो ये अचानक इतनी बड़ी तब्दीली है और लग ये रहा है कि हुकूमत आपको ही नहीं उन जजेस को भी कन्फ्रंट करेगी जो तहरीक इंसाफ को उनके मुताबिक रिलीफ दे रहे हैं। थैंक यू ईसा साहब। ये जब ये स्टेटमेंट्स आ रही थी तवातर के साथ, राना सना साहब भी ये स्टेटमेंट दे रहे थे और भी हुकूमत के जो कारिंदे थे वो यही इसी किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और मुझसे बसा औकात पूछा गया मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि आप क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो मैंने उन्हें कहा था कि इनके कहने और करने में तज़ाद बहुत होता है। मैं इनको ट्रस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये बेसिकली पुतलियाँ हैं और ये नाचती हैं किसी और के तनावे खींचने के ऊपर और लूज़ करने के ऊपर। तो वो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने मेरी बात जो है उसको सच साबित कर दिया है। देखिए, जूं केसेस क्रैश कर रहे हैं, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ, उसमें भी मैंने ये सारा कुछ बयान किया है। तमाम केसेस वर्चुअली क्रैश कर चुके हुए हैं। आज इद्दत का फैसला आना था और अदालत में जो तमाशा किया गया वो मेरा ख्याल आपके पास भी पहुँचा होगा। इसी तरह से जो साइफ़र का केस है वो पूरे मुल्क में छुट्टी दे दी गई, सिर्फ इसलिए आज 27 साल से छुट्टी नहीं हुई। यौम तकबीर तो 28 साल पुराना है ना, तो 27 साल गुजरे थे लेकिन कोई छुट्टी नहीं हुई थी, चूँकि केस कल लगा हुआ था, साइफ़र का केस था और साइफ़र क्रैश कर चुका हुआ है। लाजमी बात है कि उसमें भी जजमेंट आनी थी। तो हुकूमत का अब जो खासा है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि केसेस में तो रहा कुछ नहीं है,
تو وہ وقت ون کر رہے ہیں, وہ ٹائم کچھ سیکیور کر رہے ہیں تاکہ جو نئے فیک اینڈ فریولس کیسز انہوں نے بنانے ہیں وہ بنا لیں اور خان صاحب کی گرفتاری ڈال دیں, تاکہ اگر ان کیسز میں ان کی بیل ہوتی بھی ہے تو وہ آزاد نہیں ہو سکتے. یہ گورنمنٹ کا سارا تو وٹ آر یور ڈاؤٹس, اسی کے کون سے کیسز آپ کے خیال میں ایسے ہیں جو بنائے جا سکتے ہیں؟ آپ کی انفارمیشن ہے یا انالیسز ہے یا آپ کو لگ رہا ہے, آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ ہونا ہے؟ دیکھیے جی, ایک تو توشہ خانہ کا ایک چوتھا کیس, 3 تو آلریڈی فیس کر رہے ہیں, چوتھا کیس جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور وہ انہوں نے اب میرا خیال آخری مراحل میں وہ پیش کرنا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کے اوپر غداری کے مقدمے جو ہیں وہ درج کرنا چاہ رہی ہے حکومت پنجاب, اور یہ ان کی کیبنٹ جو ہے اس نے بھی ان کو اپروو کر دیا ہے. سو وہ بھی اب آج کل یہ جب بھی وہ مقدمے درج ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے خلاف وہ بھی عدالتوں میں پہنچ جائیں گے اور ان کے اوپر بھی کارروائی ہوگی. تو یہ سنی سنائی بات نہیں ہے, یہ تو آپ کے سامنے سارا کچھ اخبار میں آیا ہوا ہے, حقیقت ہے سارا کچھ. جو آرڈیننسز ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ پرسن اسپیسیفک آرڈیننسز ہیں؟ جو نیب کی کسٹڈی ہے وہ پھر 14 سے جو ریمانڈ اس کا 40 دن کر دیا گیا ہے. جی بالکل پرسن اسپیسیفک ہیں, پارٹی اسپیسیفک ہیں, ہمارے سب لوگوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں کہ جی آپ جی اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ جی 15 سے 40 دن بڑھانے کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں آپ عدالت سے رجوع نہیں کر سکتے. سو آپ کو کم از کم 40 دن تک عدالتوں سے دور رکھا جاتا ہے. اس میں جو کسٹڈی میں نیب کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں, پھر وہ مس ٹریٹمنٹ وغیرہ جو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن تھیوریٹیکلی جو بینیفٹ ہوتا ہے پروسیکیوٹر کو وہ یہ ہے جی کہ 40 دن تک وہ الیجڈ ملزم کو اپنی قید میں رکھ سکتا ہے بغیر اس کے رائٹ کے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے. تو اس ساری کہانی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بات چیت کے لیے کہہ رہی تھی کہ آپ نے میرے پروگرام میں بیٹھ کر کہا, مذاکرات کی کھڑکی کی بات ہوئی کہ ہم نے کھولی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک کوئی رابطہ اسٹیبلش نہیں ہوا. لیکن چیزیں لاسٹ 3-4 دن میں بڑا تبدیل ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا گیا, 1971 کے واقعات, شیخ مجیب الرحمان کا حوالہ اس میں موجود تھا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس کے حوالے سے اس کا تذکرہ تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. یہ تمام جو تیزی ہے شہباز شریف صاحب کے لہجے میں, حکومت کے لہجے میں, وہ اس کا شاخسانہ ہے. تو آپ نے وہ کھڑکی بند کر دی ہے. نہیں جی, اس کا یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو لہجے میں تبدیلی ہے اس کا تعلق اس سے مجھے نہیں جڑتا ہوا نظر آتا. اس کا تعلق سیدھا اور سیدھا یہ ہے جی کیسز کریش کر رہے ہیں اور خان صاحب کی بیل ہو جائے گی اور خان صاحب آزاد ہو سکتے ہیں پوٹینشلی. ٹھیک ہے جی, یہ اس سے لگتا ہے. دوسری بات ہے کہ میں ضرور 2 منٹ لینا چاہوں گا آپ کے. یہ جو 1971 کا جو حمود الرحمان کمیشن کی بات ہو رہی ہے تو بڑا ایک مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. خان صاحب نے جو کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک ڈاکیومنٹ ہے, ہم نے نہیں وہ بنائی تھی, اس وقت کی حکومت نے وہ بنائی گئی تھی اور اس کے بعد اس کو بین کر دیا گیا تھا. اس کی 6-7 کاپیاں تھیں, پتہ نہیں لگا, لیکن وہ کہیں سے نکل کے اس کی کاپیاں پرنٹ ہو گئی, میں نے بھی پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں اس کو پڑھیے. اچھا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے کیا؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بیسیکلی فوج کی کارکردگی کی تعریف کی گئی ہے کہ جوان بہت بہادری سے لڑے, لیکن اس میں ایک جو اس وقت کا مطلق العنان حکمران تھا جس کا نام جنرل آغا محمد یحییٰ خان تھا, اس کی لسٹ فار پاور کی بات کی گئی ہے کہ اس نے اپنی لسٹ فار پاور کو سیشیٹ کرنے کے لیے, اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اس نے ریاست جو ہے اس کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا تھا اور ریاست 2 لاکھ ہو گئی تھی. اس کا پیرلل انہوں نے آج کے حالات میں بھی کہا ہے کہ آج بھی ایک مطلق العنان شخص جو ہے اس نے ریاست کا فیوچر جو ہے, ریاست کا مستقبل داؤ پہ لگایا ہوا ہے تاکہ وہ اپنا جو مینڈیٹ ہے اس کو ایکسرسائز کر سکے, اس کو امپلیمنٹ کر سکے. تو یہ کمپیریزن تو بنتا ہے. اس کے اوپر تنقید یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ماضی میں ان کا 1971 کے واقعات کے حوالے سے موقف ڈیفرنٹ رہا ہے. اگرتلا سازش کیس ہے, شیخ مجیب الرحمان جو ہے ان کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ روابط, انڈیا کا اس میں کیا کردار تھا, بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 1 سے زائد مواقع پر ڈھاکہ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے اس نے کنفیس کیا کہ ہم نے آپ کی مدد کی اور ہم نے یہ سب کچھ کروایا تھا, مکتی بانی کو ہم نے ٹرین کیا تھا. تو وہ جو ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے, آپ کا ظاہر ہے کہ ایک سیاسی سوال ضرور ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سیاسی سوال سے ہٹ کے وہ اسٹیٹڈ فیکٹس ان کو پس پش تو نہیں ڈالا جا سکتا. عیسیٰ صاحب, میں نے کچھ تاریخ پڑھی ہوئی ہے, کچھ پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے. دیکھیے, جب آپ ریاست کے باڈی پالیٹک میں فالٹ لائنز کریٹ کرتے ہیں, فالٹ لائنز کریٹ ہو جاتی ہے نا, ان سے ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, ایک سپیس ملتی ہے, اور آپ کے جتنے بھی ایڈورسریز ہوتے ہیں نا ان کو آپ روک نہیں سکتے کہ وہ ایک رول پلے کریں. انڈیا کا رول ہم اوور لک نہیں کرتے,
शेख मुजीबुर रहमान का उस वक्त 6 पॉइंट्स जो थे, हम उसकी भी इंटेंसिटी को ओवरलुक नहीं करते। हम सिर्फ एक कॉमन पॉइंट जो हमें उसमें और आज के रवैयों में नज़र आता है वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि तब भी एक डिक्टेटर ने मुल्क का फ्यूचर दाव पे लगाया था अपनी हुक्मरानी को तवालत देने के लिए, और आज भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी कंट्रोल को, रियासत के ऊपर अपने कंट्रोल को तवालत देने के लिए रियासत का फ्यूचर जो है वो दाव पे लगा रही है। तो ये लेकिन इसमें हम जो बाकी फैक्टर्स हैं उसको किसी सूरत में हम ओवरलुक नहीं। क्या इससे हम कंस्ट्रू ये करेंगे कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अंटिल रिसेंटली ये कह रही थी कि हमने बात अगर करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है, मुज़ाकरात करने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं, तो वो सफ़ा फट चुका, वो नहीं होने जा रहा? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे बातचीत करने का जो था अंदिया, वो उसके लिए खिड़की खुली थी, खुली है और खुली रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ हम थोड़ा सा ज़रा हमारे दोस्त जो हैं वो थोड़ा सा ओवरलुक कर जाते हैं कि हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज्ड हैं इस वक्त। 6 का प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है और उसके साथ आप देखिएगा कि वो एक पॉलिटिकल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन 3 को आज छोड़ के जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं इस इलेक्शन फ्रॉड के, जो PMLN पीपल्स पार्टी और MQMP हैं, उसके अलावा हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से एंगेज्ड हैं। और अनकरीब आप देखेंगे कि वो 6 की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, 2-3 और पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल हो जाएंगी। सो ये कहना कि जी हम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज नहीं है, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज़्यादती होगी। हाँ, इन 3 फोर्सेस के साथ एंगेज नहीं थे, हमने उसके ऊपर भी एक स्टेप आगे गए हैं कि वो अगर वो चाहती हैं कि रियासत का मुस्तकबिल संवरे, और अगर ये चाहती हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी हों, तो अगर ये अपना जो मैंडेट इन्होंने जो चोरी किया हुआ है उसको छोड़ दें, उसको फोर्फिट कर दें, को छोड़ने के ऊपर, तो उसको छोड़ के हम इनके साथ बात कर छोड़ने के ऊपर राना सनाउल्लाह बड़े वाशगाफ अंदाज में वो ये कहते हैं कि PTI जो है वो वर्चुअली हमें ये कह रही है कि हम वो कर दें जिसके बाद हम सब जेलों में हों। देखिए, जेलों में उनका अपना वो इक़्तिदार में नहीं होंगे, ना आएंगे नए इलेक्शन के बाद, क्योंकि खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त एपेक्स के ऊपर है। लेकिन ये कहना जी कि हम जेलों में होंगे, ये बहुत ज़्यादती है। खान साहब, मैं जानता हूँ 35 साल से मैं खान साहब के साथ मेरे रवाबत है, मेरा ताल्लुक़ रहा है। उस शख्स ने तो अपने बदतरीन दुश्मन को फोरगो किया हुआ है सर, अपने साथ मिलाया हुआ है, उसकी पार्टी में खड़े हुए हैं जिन्होंने उनके साथ बहुत कह रहे हैं कि आपके सोशल मीडिया पे अक्सर मुतालबात चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये शख्स है, इसने ये किया, इसने ये किया, एक पूरी चार्जशीट जो है वो जारी की जाती है। इनके खिलाफ आप कह रहे हैं कि जो परसीव्ड या एक्चुअल एक्ट्स हैं किसी भी शख्स के गुज़श्ता 2.25 साल की सियासी लड़ाई में, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाती है, मेक्स इट वे बैक इनटू द पावर, आप लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे व्हाट्सोएवर किसी के भी खिलाफ? हमारी हुकूमत KP में कितनी देर हो गई है? 8 फरवरी के बाद, ठीक है। कितने लोगों को जिन्होंने हमारे लोगों के साथ ज्यादती की, जुल्म किया, उनको पकड़ा, उनके खिलाफ FIR। बट दैट्स नॉट एब्सोल्यूट पावर। मुझे बनाइए ना, नहीं हमारी वहाँ तो पावर KP में तो है, एक सूबे की है, लेकिन गवर्नर राज की तलवार भी लटक रही है, लग ही नहीं सकता, केसेस की तलवार लटक रही है, लग ही नहीं सकता। गवर्नर राज के लिए आपको प्रोविंशियल असेंबली के वोट की जरूरत है और वो इसके अलावा नहीं चल सकता। बाकी मैं ये यहाँ तक एग्री करता हूँ कि इस मुल्क में आइन की कोई कदर नहीं है। सो बेसिकली मैं आई वाज अबाउट टू से कि आप जो बात कर रहे हैं तो आइन में मैं कह देता हूँ, लेकिन बात सूरत इतना आसान नहीं होगा, अब इतना आसान नहीं होगा। KP इज़ अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड प्रोविंस ना, ये नहीं हो सकेगा कि आसानी से वो मतलब इस किस्म की कोई बात जो है वो कबूल कर लेंगे। तो हमारा अब जो मैनिफेस्टो है वो पढ़ लीजिए। हीलिंग द नेशन का एक चैप्टर है सर, एक ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का चैप्टर है। मैंने मेरा ऑथर किया मैंने 2, और उनमें आप देख लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको ब्रिज किया जाए। रिकन्सिलिएशन कमीशन से आपकी मुराद क्या है? आप किस को इसमें शामिल करना चाहते हैं? क्या इसमें जो आके सच बोल देगा रेकन्साइल कर ले। सच बोलना इज अ प्रीरेक्विजिट। वॉलंटरली आएगा, वॉलंटरली आ जाए, और किस तरह से आना है उन्होंने करें। ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन इस कौम को, हम भी कहते हैं कि इस कौम को मरहम की ज़रूरत है, निश्तर की ज़रूरत नहीं है। और वो मरहम कैसे आएगी? वो मरहम आएगी कि जी तमाम जो फोर्सेस हैं वो इकट्ठी हों, मुल्क के लिए काम करें। ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन हमने कहा है, हीलिंग द नेशन। हीलिंग द नेशन के ऊपर भी अगर आप पढ़ते, मैं आपको भेजता हूँ अभी, वो 2-3 सफ़े हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है मैनिफेस्टो का कि हमने इस कौम के, इस रियासत के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखनी है, हमने उनको और नहीं कुरेदना। आप मरहम की बात कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो गुज़श्ता 2 तकारीर की हैं, कल की तकरीर आपने देखी होगी, 8-10 दिन पहले उन्होंने एक और तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाला इमरान खान है। लंदन प्लान इन्होंने बनाया था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ताहिरुल कादरी और इमरान खान ने लंदन में बैठकर साजिश की थी, मेरी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया था।
وہ تو اپنی تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ اب انہوں نے ثاقب نثار اور عمران خان پہ کیا. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ جنرل باجوہ کا نام انہوں نے FIR سے نکال دیا اور دیکھیے فیض حمید صاحب کی بھی بات نہیں کرتے. وہ بہت کچھ نکالیں گے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جی اس سے زیادہ فکشنل قسم کی کوئی سٹوری ہو نہیں سکتی ہے جو کہ وہ بیان کرتے ہیں. 2013 کے الیکشن میں ہمیں جیتنے سے روکا گیا تھا، بہت بری طرح، بہت بھونڈے طریقے سے روکا گیا تھا. 2018 میں ہماری 35 سیٹیں چرائی گئی تھیں تاکہ ایک کمزور حکومت بن سکے. یہ حقائق ہیں. اور لنڈن پلان تو انہوں نے کیا ہوا ہے جو اس وقت کے کرنٹ جو ہے چیف ان کے ساتھ کیا. تو یو ڈینائی کہ واٹس ایور 2014 کا جو دھرنا ہے عمران خان کا، وہ 126 دن کا دھرنا، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی لندن پلان نہیں تھا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دھرنا الیکشن ہونے کی کتنی دیر کے بعد دیا گیا؟ 15 مہینے کے بعد. 15 مہینے تک کیا ہوتا رہا؟ 4 ہم نے کہے کہ حلقے کھول دیجئے. اور کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں نہ دیں، وہاں ان کا آڈٹ کر لیں 4 حلقوں کا. 15 مہینے تک ہماری یہ ڈیمانڈ رہی. ہمیں اس میں کیا چیز مانے تھی کہ جی یہ 4 حلقے نہیں کھولتے تھے؟ اگر یہ جینوئن تھے، اگر انہوں نے وہ حلقے جیتے ہوئے تھے تو کیوں نہیں کھولتے تھے؟ بس کیا کولیبریشن تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کوئی کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہماری یا یہ وہ حقائق ہیں جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے اٹھا رکھے ہیں؟ نہیں، اگر وہاں لے کے جانا چاہے، کوئی اور لے کے جانا چاہے تو چاہے لے کے جائیں، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ جی آئین اور قانون کو بحال ہونا چاہیے اس ملک میں، جمہوریت کو بحال ہونا چاہیے. وہ پری ریکوزٹس ہیں. اس کے بغیر کوئی ٹروتھ اینڈ کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر کوئی ہیلنگ دا نیشن نہیں ہو سکتی. نیشن کو اس وقت یہ جو ہیلنگ کہاں سے آئے گی؟ یہ جو مرہم ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ انصاف سے آئے گی. انصاف کون دے گا آپ کا؟ آئین دے گا، قانون دے گا. جب تک انصاف نہیں ملے تک اس وقت تک ہیلنگ نہیں ہو سکی. دیکھیے ایک مجرم ہے، وہ جرم کرتا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو جرم کوئی نہیں کیا، لیکن وہ کرتا جا رہا ہے اور وہ کرتا جائے گا، تو اس کے ساتھ تو ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی نا. دین ہی ہیز ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا. تو ریکنسیلیشن وہی پاسبل ہے جہاں کہ آپ آ کے مانیں کہ جی کوئی غلطی ہوئی ہے، اور یہ کہ جی چلیے آگے کا سٹیپ لیتے ہیں، تمام فورسز اکٹھی ہو جائیں اور ٹھیک ہے اس طریقے سے آگے چلیں. تو ان فورسز جب یعنی آپ اس سٹیج کی بات کریں، وہاں پر اس صورتحال میں آپ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے دیکھیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، لیکن پہلے یہ جو سٹیج ہے جہاں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت وچ از کہ جی ہم ان سے بات نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. وہ کیا حل ہے؟ اب ہمارے تو جو ہماری پٹیشنز تو ہیں نا کورٹس میں ہیں، اب وہ کورٹ سنیں گی، کورٹس کیا فیصلہ کرتی ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم. اگر ہمیں انصاف کورٹ سے مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر سارا سٹرکچر ہی جو ہے آپ کا کورٹس کا، پارلیمنٹ کا، وہ چینج ہو جائے گا کیونکہ وہانی میجورٹی ہو جائے گی. ہم اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ خان صاحب اگر بیٹھیں گے تو دیکھیں گے وہ کہ جی کیا کنٹینیو کرنا ہے اور شوڈ بی ہیڈ فار الیکشن. دلچسپ آرڈیننس آ گیا اس حوالے سے. جو ٹریبونلز ہیں ان کے حوالے سے ایک آرڈیننس وہی چھٹی سے پہلے جو ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. آبویسلی ریٹائرڈ ججز کو زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو سرونگ ججز. اب یہ دیکھو نا، پرسن اسپیسیفک اینڈ پارٹی اسپیسیفک آرڈیننسز آ رہے ہیں. اس کے اوپر تو ان کی پارٹی کے اندر سے بہت کرٹیسزم ہوئی ہے. سعد رفیق صاحب نے کرٹیسائز کیا ہے، ابھی وہ رضا ربانی صاحب لگے ہوئے تھے، انہوں نے کرٹیسائز کیا، اور بھی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. یہ پرسن اسپیسیفک آرڈیننسز ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم تو تیار ہیں. ابھی میں پریس کانفرنس میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کر کے آیا ہوں اور میں نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں جس طرح سے بھی لے کے جائیں گے. رؤف حسن صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن میں ایک چیز جو ہے وہ ذرا اپڈیٹ کر دوں کہ شاید جسٹس شاہد کریم کا جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹریبونلز ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے کی گئی ہے وہ فی الفور کر دی جائے. اگر نہیں کی جاتی وہ اپوائنٹڈ تصور ہوں گے ان ڈیو کورس آف ٹائم. اور اب اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی اپروچ، یہ بھی چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے کوئی کاؤنٹر اپنا سوچ رہے ہیں، تیار کریں. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس تمام سیاسی منظرنامے میں ان کا گو اباؤٹ کیا ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات یا ان کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے پر معاملات کہاں تک پہنچے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. رؤف صاحب، ایک بات بہت زیادہ شد و مد سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں شہر اقتدار میں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی فریق
اس تمام معاملے پہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ حکومت میں شامل جماعتیں، نہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور پاکستان تحریک انصاف۔ یہ سٹارٹ کیسے ہوگا؟ ہم دیکھ رہے ہیں ملک ریاض والا معاملہ چل رہا ہے، اگرچہ I do believe کہ he does not have a clean slate and he has a lot of things to answer، لیکن جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ اپروور بن جائیں۔ ہے بالکل ہے جی، ہماری بھی انفارمیشن یہ ہے کہ بہت دباؤ ہے، بلکہ مجھے تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ میرا خیال ہے زرداری صاحب گئے بھی ہیں ان کو in an attempt to meet him in Dubai، وہاں گئے ہیں 2-3 دن کے لیے، میرا خیال ابھی بھی وہیں ہے، تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو یہ اب کیسز سارے دیکھیں کریش کر رہے ہیں، نئے کیسز بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سائفر کیس بھی کریش کر چکا ہوا ہے، اب سائفر کیس میں ان کو کسی کی شہادت چاہیے اور ملک ریاض سے زیادہ اپروپریٹ بندہ تو کوئی القادر کیس میں، القادر القادر کے اوپر تو وہ کوشش پوری ہو رہی ہے کہ جی وہ ایک اپروور بنے، اور انہوں نے میں نے تو کہا تھا بالکل آپ کا یہ کہنا ان کے پاسٹ کے بارے میں، تو ہم بات کا جب کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بہت آبجیکشنیبل لگتی ہیں اور ہم لکھتے بھی رہے ہیں اس کے اوپر، بات بھی کرتے رہے ہیں اور وہ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ خوف خدا جب بھی کسی شخص میں پیدا ہو جائے، اگر وہ انہوں نے سچ کا ساتھ دینے کی ٹھانی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو اپلاٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ تو لگے ہوئے ہیں۔ جس وقت ملک ریاض صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ وہ دباؤ ہے اور وہ نہیں اس دباؤ کے سامنے سے کم نہیں کریں گے، وہ اپروور نہیں بنیں گے، اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے عارف الوی صاحب نے کہا کہ یہ ایک پریشر کوکر ہے جو بہت چند ہی دنوں میں پھٹ جائے گا اور بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ یہ کس تناظر میں بات ہو رہی ہے؟ یہ پریشر کوکر آپ کے خیال میں ملک ریاض صاحب جو ہیں، کوئی کچھ پریس کانفرنسز ہم نے یہاں دیکھی ہیں پاکستان میں، کیا یو اے ای میں بھی کوئی پریس کانفرنس کی تیاری ہو رہی ہے؟ دیکھیے کوئی چیز بھی بعید بس قیاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ملک ریاض صاحب اس قسم کے آدمی ہیں نہیں ہیں، وہ طبیعتاً سافٹ قسم کے آدمی ہیں، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی کانفرنٹیشن لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے کہ میں اپروور نہیں بنوں گا، مجھے یقین ہے کہ اس پر بھی وہ قائم رہیں گے۔ تو اب جب کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا، ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں اس میں فارم 45 اور 47 اس میں جو تضاد ہے اس قضیے کو نمٹانے کے لیے ٹریبونل جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، نئے 48 جو ہے وہ 28 مئی کو ہونا تھا، اس کے حوالے سے جسٹس جہانگیری صاحب کی عدالت میں وہ نہیں ہو سکا، وہ اب آگے ہوگا، آج 47 کا تھا، جرمانہ بھی کر دیا ہے ریٹرننگ افسران اور اس حوالے سے بڑے سخت ریمارکس بھی آئے ہیں، 5 جون کی پیشی رکھنے کا مطلب بھی ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ بڑا جلد ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو فارم 45 کا نتیجہ جو ہے وہ نہیں ملتا، اس میں روڑے اٹکا دیے جاتے ہیں جس کے حکومت کے بھرپور تیور نظر آ رہے ہیں، تو واٹ از دا اسٹریٹجی؟ آپ لوگوں نے جو بات چل رہی تھی جلسہ ہوگا، تحریک چلے گی، وہ تحریک غالباً جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے چلنی تھی وہ کہیں رک گئی ہے؟ وہ رکی ہوئی ہے جی ڈپٹی کمشنرز کے آفیسز میں، ہم نے سب کے فیصل آباد، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، تمام جلسوں کی، ملتان پنڈی جلسوں کی، سب کی ہم نے اپلیکیشنز موو کی ہوئی ہیں، وہ وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی تھیں، پھر ہم کورٹس میں گئے تھے، کورٹس نے اب وہ اپلیکیشنز دوبارہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھیجی ہیں ود انسٹرکشنز دیٹ دی پرمیشن شوڈ بی گرانٹڈ، یعنی پرمیشن دے دینی چاہیے، وہ 2-3 دن کی کہانی ہے، اب اور پتہ چل جائے گا، وی آر ڈٹرمنڈ کہ ہم نے اپنی تحریک کو شروع کرنا ہے، تو اگر یہ تمام ایونیوز جو ہمارے پاس ہیں ان سے ہمیں اجازت نہیں ملتی، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں اجازت نہ ملے، بیکاز باقی سم پولیٹیکل پارٹیز اپنا پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے اگلے پلان کا جو ہے وہ اعلان کریں گے، لیکن ہم تحریک ضرور لانچ کر رہے ہیں۔ خان صاحب سے لاسٹ جب ملاقات ہوئی تھی، کل بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، انہوں نے کہا تھا جی کہ سب تیاری پکڑ لیں، میں کسی دن بھی کال دے سکتا ہوں، انہوں نے بلکہ نام لے کے کہا تھا حماد اظہر کو کہ آپ باہر آؤ، انہوں نے ادھر تحریک سے مراد لانگ مارچ ہے، تحریک سے مراد دھرنا ہے، تحریک سے مراد جو ہے وہ یونین کاؤنسل لیول، ٹاؤن لیول، ڈسٹرکٹ لیول، واٹ ایگزیکٹلی ڈز دیٹ مین؟ گراس روٹس لیول، اور جلسے، جلوس، سیمینارز، ہر چیز جو ہے اس میں شامل ہے، مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں کے اوپر۔ ایجیٹیشن تو لاہور میں شروع ہو گیا جی، جو سیمینارز ہیں وہ تو ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، کافی دن سے شروع ہو رہے ہیں اور وہ لگاتار ہیں، حالانکہ جہاں بھی سیمینار ہوتا ہے وہاں پولیس کی اسالٹ آ جاتی ہے، لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جاری ہیں وہ، لیکن ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو ہم نے جلسے منعقد کرنے ہیں اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ تو پرائیویٹ پراپرٹیز میں ہوتے ہیں نا، لیکن پبلک مقام کے اوپر کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اجازت دینی ہوتی ہے، ان سے لینی ہوتی ہے، سو یہ معاملہ چل رہا ہے، 2-4-6 دن سے زیادہ آگے نہیں جائے گا۔
تو اس ساری تحریک میں میرا خیال ایک یا دو دن میں بائی دا وے ہم پلان بھی دے دیں گے آپ کو. اس تمام معاملے میں مولانا فضل الرحمان ایک بڑا دلچسپ ماضی رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور JUIF کا. جو سفر یہودی ایجنٹ سے اور ڈیزل سے سٹارٹ ہوا تھا وہ بڑا تبدیل ہو گیا ہے. نعرے لگتے تھے آپ لوگوں کے جلسوں میں اور ادھر سے مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ وہ یہودی ایجنٹ جو میں کہتا تھا وہ ایک سیاسی مضمون تھا, عنوان تھا, وہ ایک سیاسی بیان تھا. اتنی تبدیلی آ گئی. مولانا فضل الرحمان سٹیج پہ بھی نظر آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان سے کانسٹنٹلی ان ٹچ ہیں, اور ایک اوور آل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان کے ساتھ ہو گئی ہے. اب اس میں جو اسپیسیفکس ہیں, کچھ کے بارے میں ان کے کچھ سوالات تھے, کچھ کے بارے میں ہمارے سوالات تھے, ہماری جو لوگ ہیں وہ ان کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ گارنٹیز کی بات چل رہی ہے, وہ کچھ گارنٹیز چاہتے ہیں آپ سے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ وہ ہو جائے گا, طے ہو جائیں گی. یہ وہ گارنٹیز تو نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا تھا ان الیکشن سے پہلے کہ الیکشن میں وزیر اعظم چاہے پیپلز پارٹی کا ہو یا نون لیگ کا, صدر مولانا فضل الرحمان ہوں گے. پھر لگتا یہ تھا کہ دھوکہ ہو گیا ہے اور پھر ڈپارٹڈ ویز. نہیں عیسیٰ صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ مطلب ایک فنکشنل, چونکہ ہمارے اور ان کے تعلقات میں جیسا کہ آپ نے خود فرمایا بہت بڑا ایک ہمارے پاس ایک مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ رہا ہوا ہے. سو وہ مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ دور کرنے میں بہت وقت لگا ہے, لیکن اب ہم ریل پٹری پہ چڑھ گئے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ بہت جلد عنقریب آپ کو وہ اسپیسیفکس جو ہیں ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا, اور آپ کو جیسا کہ آپ نے فرمایا مولانا صاحب آپ کو اسٹیج کے اوپر بھی نظر آئیں گے, اسٹیج پر بھی نظر آئیں گے. اینڈ شوڈ وی ایکسپیکٹ دیٹ ہیپننگ سون؟ ابھی جلد ہو جائے گا جب بھی یہ میں نے جو کہا ہے. تو رؤف حسن صاحب کچھ JUIF کے لیڈرز یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ان ڈیو کورس آف ٹائم جیسے یہ معاملات طے پاتے ہیں تو یہ سرپرائزنگ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان, جہاں ہم بیٹھ کر یہ انٹرویو ریکارڈ کریں, 24 کلومیٹر دور اڈیالہ جیل کا سفر طے کریں گے اور عمران خان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. مولانا صاحب از آلویز ویلکم, جب بھی وہ جانا چاہیں. ہمارے علم میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے ڈومین میں بات ہو رہی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کام کریں. ہم تو اس کو بہت ویلکم کریں گے جب بھی وہ جانا چاہیں. ہم ان کو ایسکارٹ تو نہیں کر سکتے بیکاز وہاں جانا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اگر وہ جاتے ہیں تو ہم لوگ, ہمارے لیے خوشی کا مقام ہوگا. صحیح. اچھا, اس ایک جو انٹرویو عمران خان سے منسوب کے سوالات بھجوائے تھے مہدی حسن, ان کا انٹرویو جو ہے وہ آج بڑا ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے. اس میں جو گفتگو ہے عمران خان کی, جس میں سابق آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے اپنی تمام تر وہ جو گفتگو ہے اس کو محدود کر دیا ہے کہ اس میں دی ایکچوئل کلپریٹ یو تھنک واز جنرل باجوہ اینڈ نو بڈی ایلس. کوئی اس تمام معاملے میں انہوں نے امریکہ والے معاملے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ تھے جنہوں نے مس گائیڈ کیا. از دیٹ؟ میں ذاتی طور کے اوپر اس چیز کو واؤچ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے ان کی. جو کنسپریسی شروع ہوئی اس کا آغاز جو تھا وہ جنرل باجوہ اور ان کے سسر صاحب جو ہے انہوں نے مل کے کی تھی, کیونکہ ان کے فائنینشیل تعلقات تھے PMLN کے ساتھ بہت پرانے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ کو چاہیے تو میرے ساتھ کبھی چائے کی پیالی پہ بیٹھ جائیے گا, میں آپ کو بتا دوں گا. سو آئی ایم پریوی ٹو واٹ واز ہیپننگ. اور بہت ارلی آن ان آر حکومت ہمیں پتہ چل گیا ہوا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہوا ہے. تو کیونکہ اس وقت کووڈ کی سچویشن تھی, بہت گمبھیر قسم کے حالات تھے, تو اس لیے کوشش کی جاتی رہی کہ ٹائم ٹو ٹائم معاملات کو آگے بڑھایا جائے, اور شاید یہ کہ اس سلسلے میں. لیکن اس کے بعد پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے کہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی, تو وہ بھی لنڈن گئے, اور لنڈن جا کے پھر انہوں نے PMLN نے اپنے, آپ کو پتہ یاد ہوگا, وہ ڈائریکٹیو دیا جی کہ ان کو ایکسٹینشن دے. وہ سارا جو تھا پلان تھا جو کہ الٹیمیٹلی پھر انفرل ہوا حکومت کی ریموول میں, وہ شروع ہوا ہوا تھا. اور پھر ہم نے بھی اس میں حصہ ڈالا اپنا. میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہوں گا اس سے, اور ہم نے حصہ ڈالا ان اینٹیسپیشن کے جی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, چلتے رہیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ان کی بات ان سے ہو چکی ہوئی تھی, ڈیل ہو چکی ہوئی تھی, معاملات آگے کس رخ جانے ہیں وہ طے ہو چکا ہوا تھا. پھر تھوڑا وقت لگا اور وہ آپ کی ساری جو چیزیں ہیں, ساری سچویشن ہے وہ انفرل ہوئی. تو خان صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں,
बिल्कुल सही, मैं आई एम पर्सनली प्रिवी टू सही। बहुत बहुत शुक्रिया, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब तो बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जनरल काउंसिल का लाहौर में इजलास हुआ, जहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुंतखब कर लिया गया है। और मुंतखब होने के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है, शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से लगता यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अभी भी माजी में ज़िंदा रहना चाहती है और आज के जो चैलेंजेस हैं उस पर बताने के लिए उनके पास नया कुछ नहीं है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे शेख रुहेल असगर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। उनसे गुफ्तगू होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर तो हलचल है ही, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सियासत में भी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और इन तब्दीलियों पर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मुझे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शेख रुहेल असगर साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं और शरीफ ख़ानदान के साथ दहाइयों पर मुहित ताल्लुक़ है। उनकी सियासत के उतार चढ़ाव को बड़ा करीब से देखा है और बड़ा करीब से समझते हैं। शेख रुहेल असगर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुझे ये बताइएगा कि कल जो तकरीब हुई लाहौर में जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब कर लिया गया है, वो तो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आए थे। क्या यही प्लान था, यही स्ट्रेटजी थी या यही तवक्को थी कि ये होगा कि जिसने वज़ीर आज़म बनना था चौथी मरतबा वो अब सदर बन गए हैं मुस्लिम लीग नून के? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरा अब तजज़िया इस बारे में कि शायद मियां साहब ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे इस ऑफिस के। मेरी ज़ाती राय है, शायद उस वक्त अगर आपने महसूस किया होगा तो शेख साहब आपकी हमें दोबारा शुरू करना होगा। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आपके हेडफोन का प्रॉब्लम है। ये हेडफोन उतार दें, हम बगैर हेडफोन के बात कर लेते हैं। मुझे दोबारा आना पड़ेगा, मुझे इस हेडफोन में कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, अब आवाज़ ठीक है। मेरा ख्याल है पहले प्लग इन ठीक नहीं हुआ था। हम दोबारा से, हाँ जी, हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सवाल दोबारा कर लेता हूँ, आप मेरा सवाल ना लीजिएगा। सर मैं सवाल दोबारा कर लेता हूँ, आप शुरू हो जाइएगा। जी शेख रुहेल असगर साहब, शेख रुहेल असगर साहब ये बताइएगा कि क्या यही प्लान था, क्या यही मंसूबा था मुस्लिम लीग नून का? कहा तो ये जा रहा था जब 21 अक्टूबर को मियाँ साहब वापस आए कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान को जिस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन वो तो सदर बन गए हैं अपनी ही जमात के। मेरा ज़ाती तजज़िया है या ज़ाती मेरी एक राय है। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोगों को पता नहीं, मैंने शायद इस बात कही नहीं है, मियां साहब की तबीयत नहीं थी कोई इतना बड़ा ऑफिस संभाल और उसके कोई इतना आसान तो नहीं है ना उनका जो ऑफिस हो, वो कहने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन बड़ा स्ट्रेस हो। मेरे ख्याल में उस वक्त वो तैयार नहीं थे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जी वो तो मिनिस्टर बन के आए थे वहां से। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ये सही कहते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग जो है वो उसका रूए रवा तो मियां नवाज शरीफ साहब है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त अगर ये कह देते कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा तो मेरे ख्याल में उनके जो चाहने वाले हैं या वोटर हैं या स्पोर्टर हैं उनका तो और ज़्यादा मोरल डाउन हो जाता। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को एक्सपोज नहीं किया गया। उसके बाद मियां साहब जो है वो थोड़ा सा इस मामले पे आ गए तो इजाज़त जो है वो राशिद साहब बात तो एक ही थी, वो बन के उसके बाद थोड़ी राय देना ज़रा आसान होता है। राय देना या तो तजवीज़ देना या उस मामला को बैठ के तय करना वो काम होता है, तो जिस पे आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो। गुज़श्ता 10 से 12 दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2 तकारीर की हैं। एक गुज़श्ता रोज़ उन्होंने की और एक उससे पहले गालिबन 18 तारीख को की थी।
انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ لگتا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ماضی بھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آج کے جو سوالات ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں وہ ان کے جواب نہیں دے رہے۔ ماضی میں جو ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ یقیناً اس کے اوپر بڑے بڑے سوال موجود ہیں، لیکن آج کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ان کی گفتگو میں کوئی پہلو شامل نہیں ہوتا، اور پھر یہی وہ تقاریر ہیں یا گفتگو ہے جس کی بنیاد پر 8 فروری کا آپ نے الیکشن لڑا اور آپ کی جماعت کو وہ خاطر خواہ نتائج نہیں مل سکے جن کی آپ لوگ توقع لگا کر بیٹھے تھے۔ تو میاں نواز شریف جب دوبارہ صدر بن رہے ہیں پارٹی کا، اور بیانیہ انہوں نے وہی رکھا ہے جو 21 اکتوبر کو تھا، 19 ستمبر کو تھا، اس سے پہلے تھا، تو کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں میاں صاحب کے صدر بن جانے سے؟ میرا کل بھی میں نے اس بات کی عرض کیا تھا کل، لیکن اس سے یہ پوچھا تھا بیانیہ کے بارے میں، تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ آپ شاید بہت جلدی ہے بیانیہ سننے کی۔ میاں صاحب کی عادت ہے، وہ اپنے پاس اپنے ملنے والوں کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا اعلان اختیار کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں کل کا دن جو تھا وہ صرف اور صرف ان کا دوبارہ صدر بننے کا تھا۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی وہ کوئی ایسا آپ کو بیانیہ اپنا جاری کر دیں گے جس کو لے کے آپ آگے بڑھنے کی جائیں گے۔ ٹائم کافی ہے، اب دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی مشاورت دیکھتے ہیں، ان کو کون لوگ دیکھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ ایک لائن ڈرا کرنی شروع کر دیں گے، ایک لائن دینا شروع کر دیں گے جو مناسب سمجھیں گے۔ میرا خیال میں لیکن شیخ صاحب یہ ایک اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ جس گفتگو پر، جس بیانیے پر، جس ظلم کی کہانی کے اوپر آپ عوام کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو ینگسٹرز پاکستان کے ووٹر لسٹ میں ایڈ اپ ہوئے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس بیانیے کو، اس گفتگو کو بائے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، پھر بھی آپ مصر ہیں کہ ہم نے یہی بات کرنی ہے۔ یہ اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ میں نے آپ نے گزارش کر دی نا کہ بس یہ آپ کو تھوڑا توقف کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ مجھے پتا ہے انتظار بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب ان کا فوکس جو ہوگا، میرا خیال ہے، پتا نہیں ہو سکتا غلط ہو، میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت کو وہ ٹاسک دیں گے اور دینا بھی چاہیے۔ میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں، نواز شریف کو یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، باور کروا رہا ہوں کہ جو عوام کے اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور ایڈریس کرتے ہیں تو میرے خیال میں شاید آپ کی سیاست جو ہے وہ فائق کر جائے گی اور سیاسی طور پہ آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ ٹاسک دینے کی بات کر رہے ہیں۔ جاتی عمرہ میں ایک اجلاس بھی ہوا ہے اور اس میں بجٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف گائیڈنس دے رہے ہیں حکومت کو، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ جو بجٹ ہے اس بجٹ میں سپیس ہی نہیں ہے حکومت کے پاس۔ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرے گا، آئی ایم ایف کے بتائے ہوئے بجٹ جو ہے وہاں سے اپروول لے کر دیا جائے گا۔ تو آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ وفاقی حکومت کو اور پنجاب کی حکومت کو گائیڈ بھی کر سکیں اور ان کی جو دی ہوئی گائیڈنس ہے اس پر عمل بھی ہو سکے؟ ڈیپینڈ کرتا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک آپ کی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کا جو ہے نیا والا جو ایک پیکیج ہے وہ تو انتہائی خطرناک ہے، اس کا تو اڈاپٹ کرنے کا مطلب ہے، اور غلطی بھی نہیں ہے۔ obviously جو پیسے دیتا ہے آپ کو وہ اپنے پیسے کو سیکیور کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کیسے واپس آئے گا، سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے، اس کے لیے سب سے دوسری چیز یہ ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب کی صدارت کے بعد، میاں صاحب کا صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد آپ کے جو بیرونی دوست ہیں، جو جن کے ساتھ آپ کا بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں جن پہ، اب وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ کس طرح آپ کے ساتھ آپ کے اس معاشی براد میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اب اس میں میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں رک کے دیکھنا ہوگا، آبزرو کرنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔
मियां साहब अगर फर्ज कीजिए तस्वीर सदर देखना, पहले तो उनके पास ऐसा कोई होता नहीं था कि वो किसी धर्मी दोस्त के साथ रास्ते में चल जाते या सरकारी तौर पर उनके साथ कोई अपना दावत करते। अब तो उनके पास एक बड़ी जमात की सदारत है, तो उस हैसियत से भी आप उनसे बात कर सकते हैं। आप ही पार्टी की जो हुकूमत है, तो इसमें मेरा अपना ख्याल है कि ये ज़्यादा अहम है आपके लिए और मेरे लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए कि आपके वो दोस्त जो मियां साहब पे एतमाद करते हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं इस मामले के बाद, फिर उसके बाद आपको समझ आएगी। और अगर आप प्योरली IMF की बात करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में शायद अवाम में एक और गुस्से की लहर आएगी जिसको आप बर्दाश्त कर लेंगे। अब ये तो हुकूमत का काम है, सही। किस तरह पॉलिसी बनाते हैं। कल ये भी बड़ी खबर बनी कि जनरल काउंसिल का इजलास था, वहाँ पर आप आए और आपने ही तकारीर नहीं सुनी, आप उठकर चले गए। कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, हालात ठीक नहीं है, वजह क्या बनी? देखिए, मैं आपको मेरी बात को कुछ समझने की कोशिश नहीं। नाराजगी होती है हम पल्ला से जो आपके बराबर पे अपने से तगड़े से नाराजगी किस काम। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो असासा है नवाज शरीफ का, तो लेगेसी है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ क्या है तो शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बन जाता, नवाज शरीफ साहब चाहे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन जाता। तो लेगेसी तो नवाज शरीफ की है ना, वो नाराज होता है, नवाज शरीफ से नाराज होता है, वो समझता है कि नाराज होकर वो फायदा उठा सकता है। ये तो उसकी अपनी एक ख्वाबदीद है ना, किसी को आप रोक तो नहीं सकते अपनी ख्वाहिश को या अपनी मती को। आपके दिल में इस हवाले से रंजिश क्या है? क्या किसकी रंजिश? आपके दिल में रंजिश किस बात की है? नज़र आता है वाज़े तौर पर आपके हवाले से ज़ाहिर है कि जो हल्का ने 121 और उसमें फिर टिकट का मामला हुआ, अयाज सादिक वाला मामला हुआ, फिर हमने आपका स्टेटमेंट देखा एहसन इकबाल के हवाले से, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से आपका एक स्टेटमेंट जो है वो ख्वाजा आसिफ के हवाले से चला। आप समझे, मैं अपने जज्बात नहीं करता, अपनी सोच नहीं करता। अगर कोई शख्स आपके लोगों में काम नहीं करता और वो मनसब में बैठे। शेख साहब बहुत माजरत, आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो नहीं आ रही, हम आपको दोबारा राब्ता करते। शेख साहब आपकी ऑडियो वीडियो चली गई थी, आपकी ऑडियो और वीडियो चली गई थी। इस सवाल का जवाब जी शेख साहब, आपकी ऑडियो और वीडियो चली गई थी इस सवाल का। अब बताइए मुझे। जी, इस सवाल का जवाब आ रही है, मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ। जी, यहीं से आप शुरू कीजिए कि रंजिश आपका बस ये फ्रेम दोबारा सेट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ ना, फिर दोबारा जो आपका सवाल है उसी को शुरू कर रहा हूँ। तो जी मैं आपसे कर रहा था कि जैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर उनके काम होते हैं ना, पीछे उन्होंने लोगों के वोट लिए होते हैं, लोगों ने सपोर्ट ली होती है, अगर आप उनके काम नहीं करते तो एक ऑब्वियसली उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन या आप समझ लीजिए कि एक उनके अंदर एक इख्तलाफ चल जाता है। तो अगर आपके वज़रा काम नहीं करते या ऐसे बयान देते हैं जिससे नुकसान होता है जमात को, तो उसको कहना कोई बुराई तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे आप ये समझ लें। हाँ, अगर आप मनफी लेंगे तो आप ये समझ लें, नाराजगी समझ लें। मैं कम से कम एक ऐसी बात जो रियलिटी बेस्ड होती है वो बात कर देता हूँ, और मैंने वो बात की है और मैं उससे कोई बैकआउट नहीं करता। मैंने ये बातें की हैं और वो रियलिटी बेस्ड है। अगर आप किसी को इज्जत देना दोबारा नहीं समझते तो मैं नहीं समझता कि वो पार्टी को फायदा कर वो एक समझदार आदमी वो उसका नुकसान कर रहा है।
تو اس کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے. لیکن شیخ صاحب یہ اختلاف رائے ہم نے دیکھا کہ جس لیڈر نے مسلم لیگ نون میں اس کا اظہار کیا اس کے ساتھ کیا ہوا. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں. ہم جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے ان لیڈرز کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اختلاف رائے رکھتے ہیں یا اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں، چاہے مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے وہ زبیر عمر صاحب ہوں یا پھر کوئی اور لیڈر ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون تو ایک پہاڑ ہے، پہاڑ سے ایک پتھر لڑک کر نیچے چلا جائے گا تو پتھر سوچے کہ اس کی کیا اوقات ہے. ہم تو ایک دریا ہے، اس میں سے ایک بالٹی نکل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہوا چودھری نثار علی خان کا، کیا بنا جاوید ہاشمی کا، تو وہ تو یہ مثالیں دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں. دانیال عزیز اور احسن اقبال صاحب کے درمیان جو معاملہ ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اختلاف رائے میں بھی ایک میرے خیال میں حد ہوتی ہے کہ آپ ایسی رائے کا اظہار کریں جس سے فائدہ پہنچے. لیکن اگر ذاتیات میں اگر آپ میں نے کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کی، میں نے ان کے ایٹیٹیوڈ کی بات کی. اور یہاں پہ جو جیسے آپ جن دوستوں کے آپ نے نام دیے ہیں، میزبانوں کے نام دیے ہیں، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بلکہ شاہد خاقان عباسی کو میں نے خود اس بات کو میں نے بابت کروایا تھا اور سمجھایا تھا. میں نے اس کو بہت اچھی طرح سمجھایا تھا کہ میاں صاحب میرے ساتھ پیار کرتے ہیں یار، میاں صاحب کا تو اس میں کوئی نہیں ایسی بات تو میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہے یار. تو مجھے اپنے آپ کو اپنی رائے کو درست کرنا چاہیے. لیکن اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے. میں تو کہہ ہی سکتا ہوں اور جو میں نے کہہ دیا تھا اپنا فرض پورا کر دیا. صحیح. شیخ صاحب مجھے فائنلی آپ کی آواز کٹ گئی. آپ فائنلی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ تقریباً 2.25 سال کی سیاسی لڑائی ہے. مسلم لیگ نون نے اس کو بھرپور طریقے سے لڑنے کی کوشش کی ہے، وہ کامیابی نہیں مل سکی جس کامیابی کی آپ توقع کر رہے تھے. کل ایک بڑی تبدیلی تھی، نواز شریف صدر بن رہے تھے، کل یہ موقع تھا کہ شاید ایک نئی پالیسی ڈائریکشن آ جائے. لیکن کل بھی مسلم لیگ نون کے جنرل کاؤنسل اجلاس کے سٹیج سے جو گفتگو تھی، شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو تھی، اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ لوگ عمران خان کے ساتھ صرف اور صرف لڑائی کریں گے، سیاسی استحکام کے لیے بات چیت یا مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ سیاست میں اختلاف کا قائد ہوں، ذاتی اختلافات کا قائد ہوں. میں ذاتی طور پہ اس حق میں نہیں. مطلب جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاست میں تشدد کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں. اور سیاست میں اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات پہ آ جائیں گے تو آپ کی سیاسی میرے خیال میں اس پورے آپ کے سسٹم کے لیے نقصان دہ. آپ اختلاف رکھیں، آپ اختلافی باتیں کریں، آپ الفاظ استعمال کریں، لیکن ایسے الفاظ ہوں جس سے کسی قسم کی دل آزاری یا کسی کی تحقیق کا پہلو نہ دکھے. تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. اختلاف برائے اختلاف اور اس کا مقصد کوئی نہ ہو تو میرے خیال میں وہ نقصان ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. شیخ روحیل ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کا کروٹیں بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ، یہ ہے وہ صورتحال جو ہمارے سامنے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے، سول کورٹ سے، اعلیٰ عدالتوں سے فیصلے آنے کا وقت ہے اور حکومت کنفرنٹ کرنا چاہتی ہے ججز جن کے پاس عمران خان بانی چیئرمین تحریک انصاف کے کیسز ہیں، ان کو کالی بھیڑیں قرار دیا جا رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس نتیجے کے لیے ہمیں آنے والے دنوں میں اسی منظرنامے پر مزید ڈیولپمنٹس کا انتظار کرنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.